بابزی محتشم مرکزی اسلام جامع مسجد یا رسول اللہ میں دوسری عظیم و شان محفل ذکر اہل بیت اطہار و صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انعقاد پذیر ہے۔ حضرت ابو رضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں کچھ ایسی نصیحت نہ فرماؤں جو تمہارے لیے دنیا و آخرت میں بھلائی والی ہو۔ عرض کیجیے یا رسول اللہ، فرمایا کہ اہل ذکر کی مجالس اختیار کیا کرو، اللہ والوں کی مجلس میں محفل کے اندر ان کی سنگت اور صحبت میں بیٹھا کرو، یہ تمہیں دنیا میں بھی فائدہ دے گی، آخرت میں بھی فائدہ دے گی۔ حضرت کعب بن احبار فرماتے ہیں، اگر تمہیں
اس بات کا علم ہو جائے کہ علماء کی محفل میں بیٹھنے کا اللہ کتنا ثواب عطا فرماتا ہے، تو لوگ اس قدر لڑیں، اپنی حکومتیں چھوڑ دیں، اس قدر وہ ثواب کو پانے کے لیے علماء کی محفل کے اندر بیٹھیں۔ احباب محتشم، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ ایسے خوبصورت لمحات زندگی میں رب تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں عطا فرمائے۔ اچھی صحبت میں بیٹھ کر وہ دنیا و آخرت کی بھلائیاں حاصل کر سکتا ہے، بری صحبت میں بیٹھ کر بروز قیامت ندامت اور شرمندگی کے سوا اس کے ہاتھ کچھ نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، بری صحبت میں بیٹھنے والا قیامت کے دن حسرت کرے گا، کاش میں ان سے اٹھ جاتا اور کہیں دور بیٹھ جاتا، سوائے ندامت اور پریشانی کے اسے کچھ نہیں ہوگا۔ دور حاضر میں جہاں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اذکار منعقد ہو رہے ہیں، وہاں پر کچھ ایسے نامنہاد محفلیں بھی سجی ہوئی ہیں جو بجائے ثواب کے گناہ اور فحاشی کی طرف راغب کر رہے ہیں۔ ایسی مجالس میں بیٹھ کر اپنے اعمال کو ضائع نہ کریں، کوشش کریں جہاں اللہ اس کے محبوب کی محبت کا ذکر ہو رہا ہے ان مجالس میں جائیں اور وقت سے پہلے پہنچیں اور ایسے پھول چنیں جو تمہیں دنیا میں بھی فائدہ دیں، آخرت میں بھی فائدہ دیں۔ تو کل بھی میں نے گزارش کی تھی کہ کل بھی انشاءاللہ 10 بجے بیان شروع ہوا، آج بھی علامہ صاحب پورے 10 بجے تشریف لے آئے، تو قیمتی وقت لے کر آتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے پیغام سبھی لوگوں تک پہنچ رہا ہے، تو بر وقت جو ہے وہ تشریف لائیں، کوشش کریں باجماعت نماز مرکز اسلام جامع مسجد یا رسول اللہ میں ادا فرمائیں اور علماء کے موعظ حسنہ سے اپنے قلوب کو منور فرمائیں۔ میرے ساتھ مل کر استقبال کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، علماء اہل سنت حضرت علامہ صاحبزادہ محمد بشارت صدیق ہزاروی صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب عليا فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله، من أبغض عليا فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محبت کے ساتھ تشریف پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے برکول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی والقبول، منو دست و دامان آل رسول۔ اور پارہائے صحف گونجا آئے قدس، آل بیت ملوکت کے لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت کے لاکھوں سلام۔
خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بیلوس طینت پہ لاکھوں سلام۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب احترام، قابل سر احترام بزرگوں اور دوستوں، میری اور آپ کی سعادت کہ مرکز اسلام جامع مسجد یا رسول اللہ میں منعقد ان محافل محرم الحرام میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہی ہے، اور آج کی اس نشست کے لیے مجھے جس موضوع کا حکم دیا گیا، باب مدینۃ العلم، تاجدار العطا حیدر کرار، حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی بارگاہ ناز میں عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنا ہے، اور بالخصوص آپ کی دیگر اولاد کا ایک مختصر تعارف آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین و نفوس قدسیہ جن کو اللہ تعالیٰ نے چن کر اپنے نبی کے دامن کرم سے وابستہ کیا، صحابہ کرام وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کو اللہ نے منتخب فرمایا اور جن کے ایمان کو معیار ایمان کہا گیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، وہ لوگ کون ہیں جن کے ایمان کو معیار ایمان کہا گیا؟ وہ صحابہ کے نفوس قدسیہ ہیں۔ ان کے ایمان کو قسوتی قرار دیا گیا امت کے ایمان کے لیے، کہ اس امت میں ایمان اسی کا معتبر ہوگا جس کا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہوگا، وہی ایمان کا قبول فرمائے گا جو صحابہ کے ایمان کی طرح ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو مخلوق کی طرف اللہ تعالیٰ نے نظر فرمائی، مخلوق میں سے اللہ نے اپنے لیے جس دل کو چنا وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ہے، اور نبی علیہ السلام کی معیت، رفاقت، دوستی اور سنگت کے لیے اللہ نے جن دلوں کو چنا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے نفوس قدسیہ ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ان اللہ اختارنی واختار علی وصحابی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے اپنے لیے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ تو جو رب کے چنے ہوئے ہوں، رب ہی جانتا ہے ان کے زہد کا، ان کے تقویٰ کا، ان کی عبادتوں کا، ان کے رفاع کا، ان کے عشق کا، ان کی محبت کا، ان کے اخلاص کا کیا عالم ہوگا جن کو رب نے چن کر اپنے حبیب کے دامن کرم سے وابستہ کیا۔ آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں؟ مجھے تو ڈاکٹر نے منع کی ہے کہ اونچی آواز سے بولنا، یقیناً آپ کو تو منع نہیں کیا ہوگا۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ فرمایا اللہ نے چنا، تو جن کو رب نے چنا رب ہی جانتا ہے ان کے اخلاص کا، تقویٰ کا، محبت کا، خلوص کا، عشق کا کیا عالم ہوگا۔ اور پھر صحابہ درجات کے اعتبار سے برابر نہیں ہیں، درجے کے اعتبار سے صحابہ کے اندر مختلف درجے ہیں اور مختلف کیٹیگری ہے، مختلف طبقات ہیں۔ صحابیت کے اعتبار سے تمام صحابہ برابر ہیں، لیکن درجوں کے اعتبار سے تفاوت ہے۔ مثلا جب ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں تو نیچے سے جب ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آتے ہیں بیت رضوان والے۔ بیت رضوان والوں سے اوپر درجہ ہے احد والوں کا، اور احد والوں سے اوپر درجہ ہے بدری صحابہ کا، بدری صحابہ سے اوپر درجہ ہے عشرہ مبشرہ کا، عشرہ مبشرہ سے اوپر درجہ ہے 4 یاروں کا، اور 4 یاروں سے آگے مقام ہے حضرت صدیق اکبر کا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے مقام ہے مقام نبوت، اور مقام نبوت سے آگے ہے مقام رسالت۔ اور رسولوں کے اندر اولو العزم رسول سارے رسولوں پر فضیلت رکھتے ہیں، اور جو اولو العزم رسولوں کا امام ہے اسے آمینہ کا لال کہا جاتا ہے۔
اب بات چونکہ ہم مولا علی کی کر رہے ہیں تو پہلے ہم نے بات کی بیت رضوان والے، ان میں مولا علی شامل، بولے گا سبحان اللہ۔ بیت رضوان والوں میں مولا علی، اس سے اوپر درجہ احد والے، احد والوں میں مولا علی، احد والوں سے اوپر درجہ بدری صحابہ کا، بدری صحابہ میں مولا علی، بدری صحابہ سے اوپر درجہ عشرہ مبشرہ، عشرہ مبشرہ میں مولا علی، عشرہ مبشرہ سے اوپر درجہ 4 یاروں کا، 4 یاروں میں مولا علی شامل۔ دوسری طرف ہے آل بیت، آل بیت میں مولا علی شامل، اور آل بیت میں ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی تمام ازواج آل بیت میں شامل ہے، نبی علیہ السلام کی تمام اولاد آل بیت میں شامل ہے، لیکن آل بیت اطہار میں پنجتن پاک کا خاص مقام ہے۔ آل بیت میں بھی مولا علی شامل ہے اور آل بیت میں پنجتن پاک کا خاص مقام ہے، پنجتن پاک میں بھی مولا علی شامل ہے۔ جب اس کا مطلب یہ ہوا گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو کیا شان ہے مولا علی المرتضیٰ کی، اور کیا مقام ہے مولا علی المرتضیٰ کا۔ 300 قرآن مجید کی آیات ہے جو مولا علی کی شان میں اتری، کثرت کے ساتھ حدیث ہے، اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، فرمایا جتنی روایات مولا علی کے فضائل و مناقب میں ہے اتنی روایات اور کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ اور پھر مولا علی کا کمال دیکھیے، شیخ محقق لکھتے ہیں ولی کی شان یہ ہے اظہار ذکر اللہ، ولی وہ ہوتا ہے جب تم اس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، جب تم اس کے چہرے کی زیارت کرو تو خدا یاد آ جائے۔ ولی وہ نہیں ہے جو مہینہ مہینہ غسل نہ کرے اور اس کے بعد ایک شرعی طریقے سے بڑے ہوئے ہوں۔ ولی وہ ہے جس کے چہرے پر ولایت کا نور ہو، اللہ کی دوستی کا نور ہو، فرمایا تم اس کو دیکھو تو تمہیں خدا کی یاد آئے۔ شیخ محقق کہتے ہیں مولا علی کی شان یہ ہے، مولا علی جب گھر سے نکلتے تھے تو ان کو دیکھتے ہی صحابہ کی زبان پر لفظ کیا آتے تھے، لا الہ الا اللہ ما اشرف ھذا الفتى، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ وہ جوان کتنا شرف والا ہے، لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتى، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ وہ جوان کتنی عزت والا ہے، لا الہ الا اللہ ما اعلم ھذا الفتى، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ وہ جوان کتنا عالم ہے، لا الہ الا اللہ ما اشجع ھذا الفتى، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ وہ جوان کتنا بہادر ہے۔ فرمایا علی وہ ہیں جن کو دیکھتے ہی اللہ کا ذکر زبان پر آ جاتا تھا، تو وہ زبان پر اللہ کا ذکر کیوں نہ ہے؟ عام ولی کی شان یہ ہے اس کا چہرہ دیکھ کر زبان پر اللہ کا ذکر آتا ہے، تو علی تو وہ ہے جن کی مہر کے بغیر کوئی ولی بنتا نہیں۔ ولی اس وقت ولی بنتا ہے جب اس کی ولایت پر مولا علی کی مہر لگے، تو جب ولی کی شان یہ ہے تو مولا علی کا مقام یہ ہے، صحابہ مولا علی کا چہرہ دیکھ کر اللہ کا ذکر شروع کریں۔ توجہ ہے مقام ہے مولا علی المرتضیٰ کے چہرے کا، اور پھر مولا علی کی شان کے ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا صاحب ہوئے، علی اس کا دروازہ، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور پھر فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر فرمایا حکمت کے 10 حصوں میں سے 9 حصے مولا علی کو دیے گئے، ایک حصہ ساری کائنات میں تقسیم ہوا، اور فرمایا وہ جو ایک حصہ تقسیم ہوا اس میں مولا علی شامل ہے، 9 حصے بھی ملے، اور کائنات میں جو حکمت تقسیم ہوئی اس میں بھی مولا علی شامل ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے ظاہر کا علم، ایک ہوتا ہے باطن کا علم۔ فرمایا مولا علی وہ ہیں جن کو ظاہر کا علم بھی ہے اور باطن کا علم۔ ظاہر کا علم یہ ہے کہ قرآن کی آیت کا معنی کیا ہے، قرآن کے لفظوں کا معنی کیا ہے۔ باطن کا علم یہ ہے کہ قرآن کی اس آیت کی حکمت کیا ہے۔ مولا علی
फरमाते हैं मुझसे पूछो, मैं कुरान की हर आयत के बारे में जानता हूं। ये दिन को उतरी, रात को उतरी, पहाड़ पे उतरी, वादी पर उतरी, इसका शान नज़ूल क्या है, ये किस मकसद के लिए उतरी, इसका पस मंजर क्या है। और फिर फरमाया अली का ताल्लुक कुरान के साथ ये है, अल कुरान व अली मअल कुरान, कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। फरमाया अगर मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखूं तो वो तफसीर 70 ऊंटों पर लादी जाए। फरमाया सारी आसमानी किताबों का इल्म कुरान की 7 मंजिलों में है और कुरान की 7 मंजिलों का इल्म 30 पारों में है और 30 पारों का इल्म सूरह फातिहा में है। सूरह फातिहा का इल्म बिस्मिल्लाह में है, बिस्मिल्लाह का सारा इल्म बिस्मिल्लाह की बा में है, बा का सारा इल्म बा के नुक्ते में है। फरमाया मौला अली कहते हैं सुनो, अना नुक्ता तो तहतल बा, वो जो बा के नीचे नुक्ता है उसे अलीजुल मुर्तज़ा कहते हैं। नारे रिसालत, नारे रिसालत। पूरी जमात सहाबा में ये ऐलान सिर्फ मौला अली ने किया, सलून यम्मा शेख, या ये ऐलान नबी अलैहिस्सलाम ने किया, ये मौला अली ने किया। मुझसे जो चाहो सवाल करो। एक आदमी ने मौला अली से कहा, जिब्रील ने लिबास बशरियत में आकर सवाल किया, अली आपका ये ऐलान है सलून यम्मा शेख, जो चाहे मुझसे सवाल करो, आप बताएं कि जिब्रील कहाँ है। खुद जिब्रील लिबास बशरियत में सवाल कर रहे हैं कि बताइए जिब्रील कहाँ है। मौला अली मुर्तज़ा ने आसमान की तरफ देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, नीचे देखा। फरमाया सवाल करने वाले तू जिब्रील है। और फिर मौला अली से सवाल हुआ, आपने खुदा को देखा है? सजदे तो बहुत करते हैं, खुदा को देखा है? आपने फरमाया अली उस वक्त तक सजदे से सर नहीं उठाता जब तक सजदे में अल्लाह का दीदार न करे। और फिर मौला अली से सवाल हुआ कि इतना इल्म आया कहां से है, इतना इल्म कहां से आया। मौला अली फरमाते हैं ये जो मेरा हाफिजा है, ये जो मेरा इल्म है, इसकी बैकग्राउंड ये है कि जिस वक्त नबी अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ तो आका करीम को गुस्ल किया गया। मौला अली फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम की पलकों पर पानी जमा हो गया, तो मैं सोचने लगा कि इस पानी को किस जगह रखा जाए, पानी को किस जगह रखा जाए। इतना मुकद्दस पानी है जो नबी अलैहिस्सलाम की आंखों पर जमा हुआ। मौला अली कहते हैं आखिर मैंने ये फैसला किया, मैंने अपने लबों को नबी अलैहिस्सलाम की आंखों पर रखकर वो पानी में पी गया। उस पानी को जो रसूलुल्लाह के जिस्म अक़दस से मस हुआ, जब मैं पी गया तो उसकी बरकत से अली को इतना इल्म मिला कि सलून यम्मा शेखो, कायनात का कोई सवाल अली से करो, अली तुम्हें उसका वैसे तो मौला अली का नाम सुन के लोग गए, लेकिन उस तरह आप सुभान अल्लाह के नहीं रहे, बोले ना बुलंद आवाज से। मौला अली फरमाते मुझे सरकार ने यमन भेजा तबलीग के लिए, वहां जाकर इस्लाम की दावत को। आप फरमाते मुझसे पहले हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यमन में थे, 6 माह वो यमन में रहे, वो वापस आ गए, खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकला। मुझे सरकार ने मुंतखब किया कि अली तुम जाओगे। मौला अली फरमाते हैं मैं यमन की तरफ गया तो मैंने सरकार से फरमाया हुजूर उसे करना की है। खालिद बिन वलीद भी वापस आ गए, अब मैं जा रहा हूँ, कोई नसीहत फरमाए, वहां इस्लाम की तबलीग करनी है, करना क्या है। तो सब तवज्जो फरमाया, बड़ी चासानी की रिवायत। सरकार ने फरमाया अली जब तुम यमन में दाखिल हो, यमन की फुलां घाटी के पास पहुंचो, उस घाटी के पास पहुंचकर तुमने ये जुमला बोलना है। वहां कोई बंदा तुम्हें नहीं मिलेगा, लेकिन अली तुमने ये जुमला बोलना है। या रसूलल्लाह क्या? फरमाया अली तुमने कहना है या हजरो, या मदरो, या शजरो, ए यमन के दरख्तों, ए यमन के पत्थरों, ए यमन के मट्टी के ढीलों, रसूलुल्लाह यका
السلام تمہیں مدینے والے نے سلام بھیجا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ نصیحت سن کر میں یمن کی طرف روانہ ہو گیا۔ یمن پہنچا، یمن پہنچ کر اس گھاٹی کے قریب پہنچا، اور گھاٹی کے قریب پہنچ کر میں نے کہا یا حجرو یا شجرو یا مدرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یقرؤ علیکہ السلام، ایک یمن کے پتھروں، ایک یمن کے ڈھیلوں اور ایک یمن کے درختوں تمہیں نبی علیہ السلام نے سلام کہا ہے۔ مولا علی کہتے ہیں یہ بات کر کے میں چپ کر گیا۔ جب میں خاموش ہو گیا کچھ دیر بعد میں نے سنا یمن کے آگ دراز سے، یمن کے آگ پتھر سے، یمن کے آگ مٹی کے ڈھیلے سے آواز آئی آمینہ کے لال پر بھی سلام ہو اور علی تجھ پر بھی سلام ہو۔ مولا علی کہتے ہیں مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، سرکار نے سلام بھیجا۔ توجہ فرمانا، اس بات پہ فخر بھی کیجئے کہ سنی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور اللہ نے سنیوں والا عقیدہ عطا فرمایا۔ آل بیت کے بھی نوکر اور صحابہ کے بھی نوکر اور غلام۔ مولا علی فرماتے میں سوچنے لگا سلام سرکار نے بھیجا ہے، میں نے سلام دیا تو جواب میں مجھے بھی سلام دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے اگر اپنے نبی کی ذات سے تعلق مضبوط ہو، تعلق پر رسالت مستحکم ہو جائے تو پھر یہ شان خدمتگاروں کی آمینہ کے لال کو تو پتھر اور درخت پہچانتے ہیں، جو ان کی غلامی کا تعلق مضبوط کر لے وہ جس راستے سے گزرتا ہے اس راستے کا درخت اسے سلام کرتا ہے اور پتھر بھی۔ پھر مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں حضرت سلمان فارسی کے بعد میں کچھوں کو پانی پلا رہا تھا۔ فرماتے ہیں 3 صحابہ میرے پاس آئے۔ وہ کون 3 صحابہ؟ تاجدار صداقت، افضل البشر بعد الانبیاء، خلیفۃ الرسول بلا فصل اور واقف اسرار نبوت، رازدار راز رسالت، مزاج شناس نبوت، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نہیں آئی آواز کو علی۔ دوسرے چاہت مصطفیٰ، تمنائے مصطفیٰ، آرزو مصطفیٰ، مراد مصطفیٰ، مطلوب مصطفیٰ، محبوب مصطفیٰ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرے حضرت سعد بن معاذ۔ یہ 3 صحابہ آئے۔ کیوں آئے؟ انہوں نے کہا علی ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں بات کر رہے تھے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آؤ ذرا علی کے پاس چلتے ہیں۔ علی سے کہتے ہیں عرب کے بڑے بڑے لوگوں کے رشتے آئے ہیں اور نبی علیہ السلام سے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ہاتھ مانگا ہے۔ علی تم تو حضور کی گود میں پلے ہو، تمہاری تو پہلی خوراک بھی رسول اللہ کا لعاب دہن ہے، اور پھر پہلی نگاہ مولا علی کی جس چہرے پر پڑی ہے وہ چہرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور تعلق یہ ہے کہ مولا علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا جب آتی تو سرکار اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، امی بعد امی، یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ قبر کھودی گئی حضرت فاطمہ بنت اسد کی تو نبی علیہ السلام قبر میں لیٹ گئے۔ صحابہ نے پوچھا اس کی حکمت، فرمایا زمین کو بتا رہا ہوں آج تیرے سینے میں جو آ رہی ہے وہ صرف علی کی ماں نہیں، وہ نبی کی بھی ماں ہے، اس نے ماں بن کر نبوت کے ایمان کو پالا ہے۔ علی آپ کا تعلق یہ ہے، آپ چاہیے نبی علیہ السلام سے رشتہ طلب کیجئے۔ اے ذرا لفظ سننا، وہ جو چھوڑو ہے، چھٹو جانتے ہیں جن کی ATM مشینیں واقع کربلا کے من کھڑک واقعات، جو جتنا بڑا چھوڑو ہے وہ اتنا بڑا ذاکر ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا علی آپ نبی علیہ السلام سے رشتہ طلب کریں، لفظ سنیں مولا علی کے۔ انہوں نے کہا ہے ابو بکر دل تو میرا بھی چاہتا ہے لیکن میری مالی حالت اجازت نہیں دیتی۔
مالی حالت اجازت نہیں دیتی، میں فقیر آدمی ہوں، مال نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے لفظ میں کہا علی یار کس لیے ہوتے ہیں؟ آپ کے نکاح کے انتظام ہم کریں گے، مال ہم دیں گے، آپ جائیں نبی علیہ السلام سے رشتہ طلب کریں۔ حضرت سعد بن معاذ نے کہا اے ابو بکر اللہ پر رحم کرے، ہر نیکی کے معاملے میں آپ پہل کرتے ہیں، یہاں بھی آپ نے پہل کی ہے۔ مولا علی کے مرتضیٰ نبی علیہ السلام کے کاشان اقدس پر حاصل ہوئے، گھر کس کا ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر ہے۔ مولا علی نے اجازت مانگی تو حضور نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا جاؤ دروازہ کھولو، وہ آیا ہے تو اللہ کا محبوب ہے اور میرا بھائی ہے، اللہ کا محبوب ہے اور میرا بھائی ہے۔ حضرت ام سلمہ نے عرض کیا حضور کون ہے؟ فرمایا علی آیا ہے۔ مولا علی کے مرتضیٰ حاضر ہوئے، عرض کیا حضور درخواست لے کر آیا ہوں، اگر آپ اپنی صاحبزادی کا نکاح مجھ سے کرتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی رشتے بڑے آئے ہیں سیدہ زہرا کے، لیکن میں انتظار میں تھا بیٹی کا ہاتھ وہ مانگے جس کے لیے رب نے مجھے کہا ہے کہ بیٹی کا نکاح اس سے کرنا ہے، اور علی وہ تو فرمایا زمین پر یہ نکاح آج ہوگا، آسمانوں پر یہ نکاح پہلے ہو چکا، زمین پر آج ہوگا، اور اس نکاح کی مجھے خبر دی گئی جس میں فرشتے گواہ تھے، اور اس نکاح کی خوشی کے اندر جنت کے شجرے طوبہ کو حرکت دی گئی جس سے موتی گرے، اور اللہ نے حوروں سے کہا یہ موتی چن لو، یہ علی اور فاطمہ کی نکاح کی خوشی میں تقسیم۔ مولا علی فرماتے ہیں واپس مسجد نبی میں آیا، میں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی تو حضرت فاروق اعظم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا علی اس بات پر ہمیں اتنی خوشی ہے کہ اس خوشی کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے کہ آپ نبی علیہ السلام کے داماد بننے لگے ہیں۔ آپ یہ نکاح ہو گیا سیدہ پاک کے ساتھ، اور اس سے جو اولاد اللہ نے عطا فرمائی، سبحان اللہ کہیں گے، امام حسن پاک، امام حسین پاک، حضرت محسن، حضرت سیدہ زینب، حضرت ام کلثوم، یہ سیدہ زہرا پاک کی اولاد ہے۔ اس کے علاوہ مولا علی کی دیگر ازواج بھی ہیں اور ان سے بھی اولاد ہے، مثلا حضرت ام البنین، ان کو اللہ نے 4 بیٹے دیے مولا علی کے، ان کے بطن سے 4 بیٹے، حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ، حضرت عثمان، حضرت عثمان، لیلا بنت مسعود مولا علی کی زوجہ، ان کے 2 بیٹے عبداللہ اور ابو بکر دونوں کربلا میں شہید ہوئے، حضرت اسماء بنت امیس مولا علی کی زوجہ، ان کے 2 بیٹے یاسر اور محمد اصغر، حضرت ام حبیبہ بنت زمع، ان کا ایک بیٹا نام عمر، بیٹی کا نام رقیہ، حضرت ام سعید بنت عروہ مولا علی کی زوجہ، ان کی 2 بیٹیاں ام الحسین رملہ کبرہ اور مولا علی کی زوجہ بنت امرؤقیس، ان کی ایک بیٹی جو بچپن میں فوت ہو گئی امامہ بنت ابو العاص مولا علی کی زوجہ، ان کا ذرا تعارف کروا دو، یہ سرکار کی نواسی ہے، اور نبی علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب پاک کی بیٹی ہے، یعنی سیدہ زہرا پاک کی بھانجی ہے، اور مولا علی کے نکاح میں ہیں۔ ان کے ایک ہی بیٹے تھے محمد اوسط جن کو کہا جاتا تھا، اور پھر مولا علی کی زوجہ خولا بنت جعفر، ان کے ایک بیٹے تھے جن کو محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے، پانیوں سے بھی مولا علی کی اولاد تھی۔ آج ظلم دیکھیے، مولا علی کے 6 بیٹوں نے کربلا میں جام شہادت نوش کی، امام علی مقام، حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ، حضرت عثمان، حضرت ابو بکر، یہ مولا علی کے 6 بیٹے جنہوں نے
کربلا میں جام شہادت نوش کی، لیکن ذاکر نہیں بتائیں گے، ان کا نام نہیں لیں گے، کیونکہ اگر وہ نام لیں تو لوگ پوچھیں گے کہ عمر، ابو بکر، عثمان علی کے بیٹے ہیں، اگر دشمنی تھی تو اولاد کے نام کون رکھتا ہے دشمنوں کے نام؟ بیٹوں کے نام عمر، ابو بکر، عثمان اس لیے رکھے، مولا علی چاہتے تھے بیٹے میرے ہو، نام عمر ہو، ابو بکر ہو، عثمان ہو، گھر کے آنگن میں کھیلے، جب ان کو آواز دوں بلاؤں اپنے بیٹوں کو، یاد اپنے یاروں کو۔ سیدہ پاک کی اولاد امام حسن پاک، سید الاسقیاء، راکب دوش مصطفیٰ، اور پھر امام حسین پاک، اور پھر حضرت محسن جن کا بچپن میں انسان ہوا، اور سیدہ زینب پاک، اور سیدہ ام کلثوم پاک، یہ مولا علی کی اولاد، حضرت سیدہ زہرا سے ان کا مختصر تعارف بس اس طرح کرا دیتا ہوں۔ سارے محدثین نے لکھا ہے آج جہاں نور آرام فرما ہے، زمین کا وہ ٹکڑا عرش سے افضل، جنت سے افضل، بیت اللہ سے افضل، حالانکہ وہ وجود مصطفیٰ نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے وجود سے مس ہونے کی وجہ سے زمین کا وہ ٹکڑا عرش سے افضل، بیت اللہ سے افضل، جنت سے افضل، زمین کے جس ٹکڑے سے نبی کا وجود مس ہو، اس کی فضیلت یہ ہے تو حسن اور حسین جو رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے ہیں ان کی توجہ لیتا تھا۔ اور سیدہ زینب پاک مولا علی کی صاحبزادی جانتے ہو نا، جس کا نام لے لے کر آپ پٹتی ہیں، اور بے شرمی کس طرح ابھی آپ نے سنا بے حیائی کا مظاہرہ کرتی ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے امام زین العابدین کی گواہی اپنی پھوپھی جان کے بارے میں کہ مدینہ سے لے کر واپس مدینہ تک میں نے اپنی پھوپھی کی دو باتیں دیکھی ہیں، ایک فرض نماز تو فرض ہے، انہوں نے تہجد کی نماز بھی نہیں چھوڑی، اور دوسری بات یہ دیکھی ہے مدینہ سے واپس مدینہ تک اس میں مکہ بھی ہے، کربلا بھی ہے، کوفہ بھی ہے، شام بھی ہے، واپس مدینہ ہے، فرمایا پورے سفر کربلا میں نے اپنے پھوپھی کے چہرے کا پردہ کھلا ہوا نہیں دیکھا۔ جو ہے آپ کی حضرت یحییٰ مازنی جو حضرت سیدہ زینب کے پڑوس میں رہے، ان سے ایک بندے نے کہا کہ آپ تو پڑوسی ہیں، تو آپ بتائیں کہ مولا علی مرتضیٰ کی بیٹی کو آپ نے دیکھا کبھی؟ سن رہے جناب جو ہے آج علی والا کون ہے، آج حسینی کون ہے، آج مولائی کون ہے، آج کربلا والا کون ہے؟ جس کا طریقہ علی والا، جس کا طریقہ کربلا والوں جیسا، جس کا طریقہ امام حسین جیسا، وہ طریقہ کیا ہے؟ یحییٰ مازنی سے پوچھا، آپ نے سیدہ زینب کو دیکھا، کہتے ما رأیت لہا شخصا ولا سمعت لہا صوتا، تو ہم کہتے ہو میں نے سیدہ زینب کا قد دیکھا یا نہیں دیکھا؟ ما رأیت لہا شخصا، میں نے ان کی ذات کو بھی نہیں دیکھا، ولا سمعت لہا صوتا، یہاں تک کہ میں نے سیدہ زینب کی آواز بھی کبھی نہیں سنا۔ اور پھر مولا علی کی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم، پتہ جانا کون ہے؟ یہ دور فاروقی کی خاتون اول ہے، خاتون اول سمجھتے ہیں حاکم وقت کی بیوی، دور فاروق اعظم کا خاتون اول اس دور کی کون؟ مولا علی کی بیٹی۔ سوچنے کی بات ہے دور فاروق اعظم کا خاتون اول مولا علی کی بیٹی کیسے؟ اس لیے کہ مولا علی کی بیٹی حضرت فاروق اعظم کے
صرف اس لیے رشتہ مانگ رہا ہوں کہ حضور کے خاندان سے میرا تعلق جڑ جائے، نبی کی آل بیت سے تعلق جڑ جائے۔ حضرت ام کلثوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں، اور حضرت ام کلثوم بیٹی ہے مولا علی کی، اور نکاح میں حضرت فاروق اعظم کے، حضرت فاروق اعظم داماد مولا علی کے، یہ تعارف سیدہ پاک کی اولاد کا، ام البنین مولا علی کی دوسری زوجہ، سن رہے ہیں؟ ان کا نام بھی تھا فاطمہ، ان کا نام بھی فاطمہ تھا۔ ام البنین ایک لقب تھا، اور ام البنین اس لیے کہتے تھے کہ اللہ نے 4 پتر دیتے سب۔ یہ جس وقت مولا علی کے نکاح میں آئی، حضرت عقیل نے یہ رشتہ کروایا تھا، جس وقت یہ نکاح میں آئی مولا علی کے گھر کا دروازہ بعد میں پار کیا، پہلے سیدہ زینب سے کہا اگر اجازت ہو تو میں آ جاؤں، اجازت ہو تو آ جاؤں۔ گھر میں داخل ہوئی، امام حسن امام حسین سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان سے پتہ ہے کیا کہا؟ مجھے امی کہہ کر نہیں بلانا، اماں نہیں کہنا، تو کیا کہنا ہے؟ فرمایا مجھے زہرا کی کنیز کہہ کر بلانا، فاطمہ ایک ہی تھی جو رسول اللہ کی، مجھے سرکار کی اور سیدہ زہرا کی کنیز کہہ کر بلانا۔ اور جس وقت کربلا کا موقع ہوا، یہ 4 بیٹے امام علی مقام کے ساتھ تھے، 4 بیٹے بولے نا ساتھ تھے، حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ، حضرت عثمان، مولا علی کے بیٹے، حضرت ام البنین سے، اور حضرت عباس کی والدہ بھی یہی ہے، اور 4 بیٹوں کو نصیحت کی حضرت ام البنین نے، مولا علی کی زوجہ نے، کہ جاؤ تم واپس آ جاؤ، لیکن زہرا کے بیٹے کو کوئی خراش آئے اور تم تندرستی سے آ جاؤ، میں تمہیں دودھ معاف نہیں کروں گی، جہاں امام علی مقام کے قدم ہو وہاں اپنا سایہ قربان کریں۔ مولا علی کے 4 بیٹے یہ بھی کربلا کے اندر شہید ہوئے، اور پھر 2 بیٹے حضرت عبداللہ اور ابو بکر جو لیلہ بنت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مولا علی کی زوجہ ہیں، ان کے بیٹے یہ بھی شہید ہوئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سید کون ہے؟ توجہ ہے آپ کی بات سمجھ آ رہی؟ کوئی نہ جس طرح کسی کے بیٹے ہو، میں نے یقین نہیں کہ وہ سمجھ سید کون ہے؟ کچھ ہیں 47 کے بعد والے، کچھ ہیں 1947 سے پہلے والے۔ سید کون ہے؟ تھوڑا سا پہلے ایک بندے نے چبل ماری، آپ نے بھی سنا سوشل میڈیا پر، اس نے کہا کہ جو سیدوں کا شجرہ ہے اس میں آپ پڑھتے جائیں مولا علی سے سرکار کا نام نہیں ہے، مولا علی سے آگے جناب ابو طالب ہے۔ اس نے کہا ہمارا شجرہ جو ہے وہ جناب ابو طالب تک پہنچتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنی ہے، سید کی فضیلت سیدہ زہرا کی اولاد ہونے کی وجہ سے جن کو سمجھ آئے سیدہ زہرا کی اولاد ہے، جو سادات ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کی 13ویں جلد میں لکھا، سید وہ ہے جو امام حسن اور امام حسین کی اولاد ہے، وہ حسنی سید یا حسینی سید کہلائیں گے۔ مولا علی کی باقی بیویوں سے اولاد وہ سید نہیں ہے، وہ علی ہے۔ سید وہی ہے جو سیدہ زہرا کی اولاد ہے۔ آپ کی آپ کو امام زین العابدین کی اولاد ہو، امام محمد باقر کی اولاد ہو، امام جعفر صادق کی اولاد ہو، امام زین العابدین کی اولاد ہو، امام محمد باقر کی اولاد ہو، امام جعفر صادق کی اولاد ہو، امام موسیٰ کاظم کی اولاد ہو، امام علی رضا کی اولاد ہو، امام محمد تقی کی اولاد ہو، امام محمد تقی کی مکی کی اولاد ہو، امام حسن عسکری کی اولاد ہو، اور ادھر سے امام حسن اور پھر حسن مسنہ سے آگے حسنی اور حسینی جو ہیں وہ سید کہلائیں گے۔ باقی علی ہے، سید نہیں ہے۔ یہ سیدہ زہرا کا اعزاز ہے کہ نبی علیہ السلام کا نسل بیٹوں سے نہیں بیٹی سے چلا ہے۔
اور سیدہ زہرا کی جو اولاد ہے اس کو سید توجہ ہے کوئی نہ؟ پھر مولا علی کی شان پہ ہے، فرمایا علی اقدانا، علی ہم میں سب سے بڑے قاضی ہیں، جج ہیں، یہی کہا فاروق اعظم کے علی اقدانا، علی سب سے بڑے قاضی ہیں، علی سب سے بڑے جج ہیں۔ اور جب مولا علی موجود ہوں تو حضرت فاروق اعظم فیصلہ بولے نہ سارے نہیں کہتے، فرمایا علی سے پوچھو، علی اس کا جواب دیں گے، میں فیصلہ نہیں کروں گا، علی جو اقدانا، علی ہم میں سب سے بڑے قاضی ہیں۔ میں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں، ایک مسئلہ آیا حضرت فاروق اعظم کے دور میں، وہ مسئلہ کیا تھا؟ دو عورتوں میں ایک رات میں دونوں نے بچہ جنا، ایک کا لڑکا پیدا ہوا اور ایک کی لڑکی پیدا ہوئی، توجہ فرمانا، ایک کا لڑکا اور ایک کی لڑکی، صبح ہوئی تو شوق پڑ گیا، دونوں دعویٰ کریں کہ بیٹا میرا ہے، ہر ایک کہے کہ بیٹی میری نہیں ہے، بیٹا میرا ہے، لڑائی پڑ گئی۔ قاضی شریح کی عدالت تھی، دور فاروق اعظم کا تھا، قاضی شریح کے پاس مسئلہ پہنچا، وہ کہنے لگے یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہے، دونوں دعویٰ کرتی ہیں، دونوں کہتی ہیں لڑکا ہمارا ہے، فیصلہ کیسے ہوگا؟ قاضی شریح آیا حضرت فاروق اعظم کے پاس، یہ مسئلہ ہے، آپ نے صحابہ کو بلایا، مشورہ کیا، اس کا حل کیا نکالے؟ صحابہ نے کہا ہمارے مرجع تو آپ ہیں، آپ فیصلہ کریں۔ فرمایا تمہارا مرجع میں ہوں اور میرا مرجع علی مرتضیٰ۔ توجہ ہے کوئی نہ؟ اور علی سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں صحابہ کی جماعت چلی، علی کدھر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ ایک باغ میں بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ ساتھ ہو رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کی جاری ہے۔ علی امام کے پاس آئے اور جب جانے لگے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ نے کہا آپ امیر المومنین ہیں، آپ مولا علی کو یہاں بلا لیں، آپ نہ جائیں، آپ یہاں بلا لیں۔ پتہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے علی کون ہے؟ فرمایا خاندان نبی، خاندان رسول کا چراغ مولا علی ہے۔ علی یہ لوگ ایسا نشان ہے جسے بلایا نہیں جاتا بلکہ اس کے بعد جایا۔ بولو رسول حضرت فاروق اعظم کے کم و بیش 26 لاکھ مربع میل کا باران گیا، جماعت لے کر صحابہ کی مولا علی کے پاس آپ فیصلہ کریں۔ مولا علی نے سارا مقدمہ سنا، دو عورتیں ہیں، ایک کی لڑکی ہوئی ایک کا لڑکا، دونوں دعویٰ کرتی ہیں، دونوں کہتی ہیں کہ ہم نے لڑکا جنا ہے، فیصلہ کیسے ہوگا؟ ذرا توجہ فرمائیں۔ مولا علی نے زمین سے تنکا اٹھایا، تنکا زمین سے اٹھایا، فرمایا سنو علی کے لیے اس مقدمے کا فیصلہ زمین سے تنکا اٹھانے سے بھی زیادہ آسان ہے۔ میں یہ تو مسئلہ کوئی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، دونوں خواتین کو بلاؤ۔ بلایا گیا، میں پردے میں چلی جاؤ اور دونوں برابر برتن میں اپنی چھاتی سے دودھ نکال کر لایا گیا، وزن کیا گیا، جس دودھ کا وزن زیادہ تھا آپ نے فرمایا بیٹا اس کا ہے، اور دوسری سے پوچھا اب، اس نے کہا علی آپ سچ کہہ رہے ہیں، بیٹا اسی کا ہے، میری بیٹی ہے۔ فیصلہ ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم نے مولا علی سے کہا تو فیصلہ کس طرح کی ہے؟ ذرا سمجھاؤ کیسے؟ قاضی شریح وہ بھی کہنے لگے کہ مجھ سے تو نہیں ہوا، حضرت فاروق اعظم نے نکالی کے پاس چلتے ہیں، آپ نے کیسے فیصلہ کیا؟ حضرت مولا علی نے کہا میں نے فیصلہ قرآن سے کیا، اس مقدمے کا جواب قرآن میں ہے، کہاں ہے؟ تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں عمر یہ بتاؤ کیا اللہ نے عورت کی وراثت مرد کے مقابلے میں نسب نہیں رکھی؟
مرد کے مقابلے میں نصف نہیں ہے، میسج ہے۔ عورت کی شہادت مرد کے مقابلے میں نصف نہیں ہے، ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتیں گواہی دیتی ہیں، تو عورت کی شہادت نصف، عورت کی دیت نصف، عورت کی میراث نصف ہے۔ فرمایا یہ قانون صرف وراثت میں، دیت میں اور شہادت میں نہیں ہے، ماں کی چھاتی میں بھی ہے۔ جس کا بیٹا ہو اس کی چھاتی میں خوراک بیٹی کے ماں کے مقابلے میں دگنا ہوتی ہے۔ میں نے فیصلہ قرآن سے کیا۔ حضرت مولا علی مرتضیٰ کے اس بات پر حضرت فاروق اعظم کے لفظ سبحان اللہ کہو گے؟ توجہ ہے آپ کی؟ جب مولا علی نے کہا کہ میں نے یہ فیصلہ قرآن سے کیا ہے، تو حضرت فاروق اعظم نے کہا یا حسن، اے امام حسن کے ابا جان، لا اذکرنی اللہ لشدت لست لہا ولا فی بلد لست فیہ، رب مجھے کسی ایسی مشکل میں نہ پھنسائے جس میں آپ موجود نہ ہو، اور رب مجھے کسی ایسے شہر میں نہ رکھے جہاں علی ہو۔ یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ کیسا خیال تحسین ہے حضرت فاروق اعظم نے پیش کیا، اور پھر مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ اعزاز ساری حدیث سے ایک طرف، اور یہ ایک حدیث سے ایک طرف جو غدیر خون کے مقام پر نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ بعض لوگوں کی طرف سے مولا علی کی شکایت آئی، نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے، خطبہ دیا، فرمایا علی کی شکایت لانے والوں، جانتے ہو علی کون ہے؟ ہاتھ پکڑا مولا علی کا اور ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا اس کے علی مولا، اللہم والد من والا ہو، یا اللہ جو علی کو دوست رکھے تو اس کو دوست رکھ، اللہم عادل من عادا ہو، جو علی سے دشمنی کرے یا اللہ تو اس کو دشمن رکھ۔ من کنت مولا ہو، مولا کا معنی مددگار، مولا کا معنی مشکل کشا، مولا کا معنی حاجت روا۔ الحمدللہ آل سنت کا کتاب ہے، مولا علی کل بھی مولا تھے، آج بھی مولا ہے، قیامت تک مولا علی مشکل کشا ہے۔ آج جن کو چار عید منانے کا، کیک کاٹنے کا، کیا ہے جی؟ عید غدیر ہے، مولا علی کی ولایت کی خوشی ہے۔ یہ خوشی نہیں ہے، یہ بغض عثمان غنی ہے۔ تمہیں ہاتھ پکڑ کر اعلان تو نظر آ گیا، لیکن اسی دن وہ شہادت نظر نہیں آئی ان کی جن کے ہاتھ کو حضور نے اپنا ہاتھ کاٹ دیا۔ لہذا میں بڑی ذمہ داری سے یہ جملہ بول رہا ہوں، ہر سنی مولائی ہے، بولیے ہر سنی مولائی ہے، لیکن مولا علی مرتضیٰ نے خود فرمایا کہ میری وجہ سے 2 گروہ ہلاک ہوں، 2 گروہ میری وجہ سے ہلاک ہوں گے۔ کون؟ فرمایا جو میری محبت کو بڑھائیں گے یا جو گھٹائیں گے۔ ایک وہ نے جنہوں نے خدا تک پہنچایا، مقام نبوت تک مولا علی کو پہنچا دیا، رزق کے مارے ہوئے، شیعت کے مارے ہوئے۔ دوسرا خارجی طبقہ جن کے دلوں میں حب علی نہیں ہے، ہم سینہ تان کر کہتے ہیں ہم مولائی ہیں، اور ہم نے مولا سے سیکھا ہے کہ صدیق اکبر کا مقام ہے۔ فاروق اعظم سے کیسے محبت کرنی ہے، عثمان غنی سے کیسے محبت کرنی ہے؟ کیا مولا علی کے شہزادے عثمان غنی کے دروازے پہ نہیں کھڑے تھے؟ ہم مولائی ہیں،
جو قرآن اور شاعر ہے قرآن نے بیان کیا. اور ہم مولائی اس لیے بھی ہیں کہ حضرت فاروق اعظم بیٹھے ہوئے ایک بندہ آ گیا, اس نے کہا جناب یہ فیصلہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ بولو. فیصلہ کرنا ہے. آپ نے اشارہ کیا تو میں وہ علی بیٹھے ہوئے ہیں, علی جو نقدانہ, علی ہمیں سب سے بڑے قاضی ہیں, ادھر سے فیصلہ کرو. اس نے کہا حاضر یقین بننا, یہ فیصلہ کرے گا خارجیت زدہ, یہ فیصلہ کرے گا. میں کہہ رہا ہوں کہ عمر آپ فیصلہ کریں, آپ کہہ رہے علی سے فیصلہ کرو. علی کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا؟ بات حضرت عمر کو کر کے تو کوئی بچ جائے گا. پکڑ حضرت عمر کی, ہاتھ حضرت عمر کا, جن کے سائے سے شیطان بھی ان شیطان یفر من حس عمر, میں سایہ تو سایہ عمر کے قدموں کی آواز آ جائے شیطان دوڑ لگا دیتا ہے. جس عمر کے سائے میں اتنی طاقت ہے اس عمر کی ذات میں کتنی. اس نے کہا حاضر یقین بننا, یہ فیصلہ کرے گا. فاروق اعظم فرمایا ہم جائیں گا کہ آپ نے اس کو گدی سے پکڑا. کہاں سے؟ گدی سے پکڑا. فرمایا ہم سن کے جا, تو نے کہا ہے کہ علی کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ فرمایا ہاں سا مولا کا, علی میرے بھی مولا ہیں, وہ مولا کل مومن ہیں اور ہر مومن کے مولا ہیں. ومن لم یکن مولا ہو فلیس بمؤمن. فاروق اعظم کا اعلان ہے جو علی کو مولا نہ مانے اس کے ایمان کے اعتبار نہیں ہے تو پھر کہو من کنت مولا ہو. اعلان کس کا؟ فاروق اعظم کا. فلیس بمؤمن, جو مولا علی کو مولا نہ مانے اس کے ایمان کے اعتبار نہیں ہے تو پھر ذرا بلند آواز سے کہو گے من کنت مولا. ہم سارے مولائی ہیں, میں پھر کہہ رہا ہوں سارے مولائی ہیں. مرکز اسلام کی دیواریں اونچنی چاہیے, پتہ چلے علی کا وہ مکان جو قرآن اور صاحب قرآن نے بیان کیا اس میں کتنی چس ہے. من کنت مولا, من کنت مولا. صدیق کا پیارا, فاروق کا پیارا, عثمان کا دل پر, توحید کا دائی, مصطفیٰ کا سپاہی, زہرا کے شوہر, حسنین کے بابا, مرہم کو بچایا, حیدر کو اکھاڑا. من کنت مولا, من کنت مولا. نعرہ حیدر. ہم سارے مولائی بیٹھے. پھر میرے روایت سنے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ما کننا نعرف المنافقین. پوچھا آپ منافقوں کے منافق کھول کے دیتے کے سامنے نہیں آتے نا, منافقوں کو کیسے پہچان ہوتی تھی, کیسے جانتے تھے؟ فرمایا اللہ بے بغضہم علی, اسی علی کا ذکر کرتے تھے, علی علی کرتے تھے, علی علی کر کے چہرہ دیکھتے تھے. علی کا ذکر سن کر چہرہ کھل اٹھے تو پکا مومن, علی کا ذکر سن کر چہرہ بگڑ جائے تو پکا منافق. ورنہ مومن اور منافق کے درمیان فرق کرنے کا طریقہ ذکر علی المرتضیٰ. جو ہے بولنا چس بھی آ رہے بولنا, وہ من روایتیں پتہ نہیں کہاں سے نکال کر لاتا. سنیے ذرا پھر یہی مولا علی المرتضیٰ شیر خدا ملاقات ہوئی حضرت تاجدار صداقت کی. فرمایا علی مبارک ہو گئے. اشارہ مجھے ہو گیا, بات اختتام کی طرف جا رہی ہے. مبارک ہو کس بات کی؟ فرمایا میں نے سنا ہے سرکار نے فرمایا جنت جو ہی جائے گا, جنت میں وہی جائے گا جس کو علی سند دیں گے, علی نوٹیفیکیشن دیں گے, علی اجازت نامہ دیں گے, جنت میں وہی جائے گا. مولا علی صدیق اکبر کی بات سن کر مسکرا پڑے. حضرت صدیق اکبر نے کہا علی کیوں مسکرا رہے؟ کہا اگلی گل میں سنوں, آپ نے یہ سنا کہ جنت میں وہ جائے گا جس کو
کو میں اجازت دوں گا اگلی بات جو سرکار سے میں نے سنی ہے وہ سنے، الا ابشر یا ابا بکر، اے ابو بکر کیا میں خوشخبری نہ سناؤں؟ قال رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا علی پتہ ہے جنت کا اجازت نامہ نوٹیفیکیشن کس کو دینا ہے؟ الا لمن احب ابا بکر، جو صدیق اکبر سے پیار کرے اسے۔ راضی لگ کے کھٹے نہ، راضی لگ کے کھٹے نہ، بوسے سے آقا خارجی لگ کے کھٹے نہ، مولا علی کے بوس دونوں طرف خیر نہیں ہے۔ کون لے گا علی کے ہاتھ سے جنت کا اجازت نامہ؟ جس کو سنی کہا جاتا ہے، جس کے سینے میں چار یاروں کی محبت ہے، چار یاروں سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا اربعۃ لا یجتمع حبهم فی قلب منافق، فرمایا منافق کے سینے میں کبھی چار کی محبت اکٹھی نہیں ہوتی، اور جو چار سے محبت کرے گا وہ پکا مومن۔ کون وہ چار؟ فرمایا وہ ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے۔ ان کی محبت چار یاروں کی محبت مومن کے سینے میں جمع ہوگی، منافق کے سینے میں چار یاروں کی محبت کبھی جمع۔ مولا علی کی شجاعت بتا کر یہی بات اینڈ کی طرف لے جاتے ہیں۔ بدر میں کتنے کافر مارے گئے؟ 70۔ کتنے؟ پتہ جے 70 جو 36 تھے کلے مولا علی مارے مولا رسول 36 اکیلے مولا علی کے مرتضیٰ کے پاس میں جنت کیے۔ اس کے بعد خیبر ہے، خیبر کے اندر مولا علی کے مرتضیٰ ہمیں پتہ ہے خوشخبری دیتی سرکار کا چڑھا انہوں ملے گا کہ اکیلا تو مستقا کرے گا، کون کرے گا؟ فرمایا تو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور تیسرا خیبر کی فتح اللہ نے اس کے آگے پر لکھی ہے۔ تین خوشخبریاں مختصراً مولا علی کو مرتضیٰ کو دوسرے دن سرکار نے بلایا۔ آج سے آدمی کی خواہش تھی جھنڈا ہمیں ملے، کیونکہ خبر آ گئی تھی کہ خیبر فتح ہوگا جس کو سرکار جھنڈا دیں گے۔ آج سے آدمی کی تمنا تھی، سرکار نے مولا علی کو بلا کر فرمایا یہ جھنڈا لے جاؤ، خیبر کا کل آپ فتح کریں۔ شبہ چشم تھا، نبی علیہ السلام نے جواب لگایا، خیبر کا دروازہ کھڑا مولا علی نے۔ کون اندازہ کر سکتا ہے بازو حیدر کی قوت؟ خیبر کا دروازہ کھڑا، جس کو 40 صحابہ مل کر ہلا نہیں سکتے، علی کی مرتضیٰ نے اکھاڑ کر ڈھال دشمن کا بار روکا، اور پھر مرحب جو یہودیوں کا بڑا سورما تھا سامنے آیا، تو پھر مولا علی جو مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ بڑا لمبا لیکس پڑا اسے، بڑا لمبا قصیدہ، اپنی بہادری کا دعویٰ اور اپنا سورما ظاہر کیا، بڑا بہادر، بڑا لمبا رزق پڑا، اور اس میں اس نے کہا کہ میرا نام مرحب ہے، مرحب۔ تو علی سوچ کر میرے مقابلے میں آنا۔ مولا علی نے فرمایا تو مرحب ہے، تو مرحب ہے، تو پھر میرا تعارف بھی سن۔ اس نے بڑا لمبا قصیدہ اپنی شان میں پڑھا کہ علی نے لال ایک جملے چمکا دی، آپ نے فرمایا تو مرحب ہے، تو میں کون ہوں؟ فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدر، میں وہ ہوں جس کا اس کی ماں نے حیدر نام رکھا۔ تو مرحب ہے، میں حیدر ہوں، اور حیدر کون ہے؟ فرمایا شیر اپنی کچھار میں ہو تو اصل، کچھار سے باہر نکلے تو زرغام، دشمن پر نگاہ ڈالے تو زیدم، دشمن کی طرف دوڑے تو شیر غضنفر، اور جو شیر دشمن کو دبوچ لے حمزہ، جو شیر دشمن کو سانس نہ لینے دے
عباس اور جو شیر اپنے دشمن کے دو ٹکڑے کر دے اسے یہاں پڑتا تھا حیدر یہ مولا علی ہیں خیبر کا دروازہ اکھڑا 40 صحابہ تھے مل کر ہلانا چاہتے تھے لیکن ہلا نہیں سکے اور جب عمر بن عبد الود کو آپ نے ڈھیر کیا ایک ذات کے مقابلے میں اکیلا آنے والا جانور کا گیلا چمڑا پاؤں کے نیچے رکھ کر پھاڑ دینے والا کتنا بڑا سورما مولا علی المرتضیٰ جب اس نے پکارا کہ بھیجو کسی کو مولا علی کہتے ہیں اٹھ کے کھڑا ہوا سرکار نے فرمایا علی بیٹھ کہتے ہیں بیٹھ گیا پھر کھڑا ہوا پھر حضور نے فرمایا بیٹھ جا پھر کھڑا ہوا پھر فرمایا بیٹھ جا جب اس نے پھر پکارا تو مولا علی کہتے ہیں اٹھ کے کھڑا ہوا سرکار نے فرمایا علی یہ عمر بن عبد الود ہے تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضور میں بھی کہ حیدر آپ مجھے اجازت دیں میں اس کے مقابلے میں جاؤں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا علی سے تعلق اور محبت دیکھیے مولا علی کہتے ہیں جب میں جانے لگا تو حضور کے ہاتھ اٹھ گئے سرکار نے فرمایا یا اللہ بدر میں ابو عبیدہ کو بھیجا وہ شہید ہو گئے مشرک نہ ہو گئے احد کے اندر میرے محبوب چچا امیر حمزہ شہید ہوئے الہی علی کو بھیج رہا ہوں علی کو مجھ سے جدا نہ کر کہتے ہیں جس وقت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن عبد الود کو ڈھیر کیا صحابہ کہتے ہیں تلوار اٹھتی ہے گرد و غبار ہے نظر نہیں آ رہا کس کا غلبہ ہے کون مطلوب ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی گات ہٹی تو نعرہ تکبیر پاک نبی کی زبان سے لگا تو تب آپ سمجھے کہ عمر بن عبد الود کا کام تمام ہو چکا ہے اور مولا علی المرتضیٰ اس کے سینے پہ چائے کے بیٹھے ہوئے ہیں اگلے لفظ سنو اور یہی بات ختم ہو جائے گی جب مولا علی نے عمر بن عبد الود کو ڈھیر کیا تو کشف الغمہ کے لفظ ہے فقام ابو بکر حضرت صدیق اکبر فوراً اٹھ کر کھڑے ہوئے وعمر اور حضرت فاروق اعظم بھی اٹھ کر کھڑے ہوئے حضرت صدیق اکبر بھی اٹھ کر کھڑے ہوئے حضرت عمر بھی اٹھ کر کھڑے ہوئے فکبر راس علی حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم نے مولا علی کے سر پہ بوسہ دے کر مبارکباد تم نے عمر بن عبد الود کا کام تمام کر دیا ادھر مرحب کو بچایا ادھر عمر بن عبد الود ادھر بدر کی تاریخ ادھر احد ہے جدھر آواز آتی تھی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کہ علی جیسا بہادر کوئی نہیں ہے اور ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں ہے وہ علی جو یار ہے حضرت صدیق اکبر کے حضرت فاروق اعظم کے حضرت عثمان غنی کے اور انہوں نے یہ عقیدہ دیا ہے جو صحابہ میں فضیلت کی ترتیب ہے آج مولائی وہ ہے علی والا وہ ہے جو مولا علی کے عقیدے پر چل رہا ہے اور سنیوں یقین رکھو ہم وہ ہیں جنہوں نے مولا علی کا عقیدہ پکڑا ہے مولا علی کا دامن تھاما ہے ان کی محبت کو سمجھا ہے اور ایسی محبت کی ہے مولا علی سے جس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے نہ حد سے زیادہ ہے نہ بہت نیچے ہے وہی مقام مولا علی کا جو قرآن صاحب قرآن نے بیان کیا اور فخر کیجئے کیونکہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی اللہ کریم سے دعا ہے عقیدہ حق اہل سنت میں زندہ رکھے عقیدہ حق اہل سنت پر موت عطا فرمائے عقیدہ حق اہل سنت پر حشر فرمائے رہو سنی مرو سنی جیو سنی اٹھو سنی وما علینا الا البلاغ السلام میرے حسین